میں ابھی میری بات پہ نہیں آیا، اب جاؤں گا۔ پیغمبر آئے، 22 سال میں دنیا نے وہ انقلاب دیکھا کہ بعد کے لوگوں نے لکھا ہے عمر 10 سال جیے تو آدھی دنیا جیت گئے۔ اگر عمر اور 10 سال جی لیتے تو پوری دنیا کے چپے چپے پر عمر کی حکومت پہنچ جاتی، اسلام کا پرچم پہنچ جاتا۔ کتنے سال میں ہوا؟ 22 سال میں۔ ذرا اب بتاؤ خدا کے بندوں، ہم سیرت کے جلسے کتنے سالوں سے منا رہے ہیں؟ غور کرو، ہم پیغمبر کا نام کتنے سالوں سے لے رہے ہیں؟ آپ ایک ایک جلسے کا ریکارڈ اٹھا لو۔ ہمارے شہر میں پہلے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، کئی جلسے تو میں بھی دیکھ چکا ایسے کہ 50واں سالانہ سیرت النبی کا اجلاس، کیا اشتہار یہ گواہی نہیں دیتے؟ 50واں 40واں سالانہ سیرت کا جلسہ۔ اگر آپ کے اس جلسے پر میں تنقید نہیں کر رہا، آپ کو صرف بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جلسے کو بھی ہم تاریخ اٹھا لیں۔ ہو سکتا ہے 10-15 سال تو ہو ہی گئے۔ دیکھو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کا جو اصل مشن تھا، یہ جو مشن اصل میں جو کام کر گیا، اس دور میں کام کر گیا، عرب بھی بدل گیا، عجم بھی بدل گیا، دنیا بدلنے کے لیے تیار بیٹھ گئی، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سال سال برابر جشن منائیں گے، سال سال برابر جلوس نکالیں گے، سال سال برابر دعوتیں کریں گے، سال سال برابر جلسے کریں گے۔ کوئی جلسہ 25 سال سے چلے گا، کوئی جلسہ 30 سال سے چلے گا، کوئی جلسہ 40-50 سال سے چلے گا۔ خدا کے بندے اپنے پیغمبر کی طرف دیکھ، وہ آئے 22 سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ہمارے اندر یہ سیرت کے جلسے 30-30 40-40 سال کے ہو کر بھی انقلاب کیوں نہ لا سکے؟ کیا یہ سوال نہیں ہے؟ پہلے کوئی کھانا کھاتا تھا، پیٹ بھرتا تھا، آج بھی کوئی کھانا کھاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے، تو کیا سوال نہیں اٹھتا؟ اٹھنا چاہیے سوال کہ کھانا وہی پہلے بھی، آج بھی وہی، پہلے پیٹ کیوں بھر جاتا تھا، آج کیوں نہیں بھرتا ہے؟ کھانا وہی ہے، کھانے والوں میں فرق ہے، کھانے والے بدل گئے۔ حاضرین گرامی، پیغمبر تو آ گئے، اللہ کے جو آخری پیغمبر تھے انہیں آنا تھا، آ گئے۔ ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو برکتیں ہیں، ان کی جو بلندیاں ہیں، کوئی انہیں دس سے مس کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ اٹھا کر دیکھو قرآن، پیغمبر کو اولاد کے معاملے میں کفار مکہ نے نیچا دکھایا، اللہ نے سورہ کوثر میں وہی اتار دی کہ پیغمبر آپ کو یہ کیا نیچا دکھاتے ہیں؟ ان شانیہ کا ہوا الابتر، پیغمبر آپ کو جو نیچا دکھاتا ہے برباد تو وہی ہو کر رہے گا۔ جس کی عظمتوں کی حفاظت رب کرے، اس کی عظمتوں پر آنچ کون لائے؟ جس کی برکتوں کی حفاظت رب کرے، بتاؤ اس سے، اس کی سعادتوں سے کون نیچے اتار کر دکھائے؟ خدا کے بندوں، آ گئے پیغمبر، اپنے مقام محمود پہ فائز بھی ہیں، اپنے بابرکت مقام میں موجود بھی ہیں۔ سب ہو گیا، بدلنا اب ہمیں ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد ہم پر کیا ذمہ داری آتی ہے۔ یہ دیکھنا اصل ہے کہ پیغمبر آ گئے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم سال سال جلسے کرو، یہ ہر کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری نہ سمجھو اسے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا بہانہ یا چھوٹی سی کوشش ہے بس، کہ کرتے کیا ہے، جلسہ کر کے ہم اپنے پاک پیغمبر کا تذکرہ کریں گے، ہم کرنے والوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی، آپ سننے والوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ سال سال جلسے کریں، پیغمبر کی آمد کی منشا نہیں ہے۔ سال سال دعوتیں اڑائیں، پیغمبر کی آمد کا مقصد نہیں ہے۔ پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں انقلاب برپا کرنا، یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے۔ دنیا میں ہدایت کو عام کرنا، یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے۔ دنیا میں جو ہدایت یافتہ کمزور بندے ہیں، انہیں بلند مقام تک
چھوڑنا، یہ پیغمبر کی آمد کی منشا ہے۔ پیغمبر آ گئے تو ہمیں کرنا کیا، مقام پر کیسے پہنچیں گے؟ یہ 4 کام کریں گے پہنچ جائیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ خاص ہے کہ جس قوم کے پاس بھی کوئی نبی پہنچتا ہے، اللہ کا کوئی پیغمبر آتا ہے، اللہ کا کوئی رسول آتا ہے، نبی کی ذمہ داریاں الگ ہیں، ساتھ ساتھ امت کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ تمہارے درمیان رسول آ جائے، تمہارے درمیان نبی آ جائے، تمہارے درمیان پیغمبر آ جائے، تمہارے درمیان رب کی جانب سے رب کی طرف بلانے والا آ جائے، تو پھر تم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پہلی ذمہ داری بنتی ہے اس نبی پر ایمان لانا، اور الحمدللہ ہم سب مومن ہیں۔ نہیں ہے؟ زور سے بولو، ایمان کا اعلان ہے، ہم سب مومن ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ رسول آ گئے ایمان نہیں لائے تو اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ دیکھو ہم رسول آئے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیغمبر کی بات نہیں مانے کون؟ ابو لہب جیسے سردار، عتبہ شیبہ جیسے سردار، صفوان ابن امیہ جیسے سردار، نہیں مانے۔ کیا ہوا ان کا کہ پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے، دوسرے سال بدر لڑی گئی، دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کے کنویں میں ڈھکیل دیا کہ پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے تو رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلو زمین خالی کرو۔